أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے جز نمبر 24 پر بات کریں گے. اس جز کی شروعات ہوتی ہے سورہ زمر کا آیت نمبر 32 سے، اور یہ پارہ ختم ہوتا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 46 پر. اس میں 2 صورتیں تو حامیم سے متعلق ہیں، 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے، اور اس میں سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ، یہ 2 صورتیں آتی ہیں. یہ صورتیں توحید کی صورتیں ہیں، توحید کا گلدستہ انہیں مانا جاتا ہے. توحید کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہت ہی لائیولی، بہت ہی خوبصورت دلائل ان صورتوں میں آئے ہیں. تفصیل کے طالب اطمینان کے ساتھ ان 7 صورتوں کا مطالعہ کریں. اس پارے کی شروعات ہوتی ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. پرسنالٹی کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہو، جو فلسفہ، جو نظام، جو آئیڈیا خدا کے خلاف، خدا کے نظام کے خلاف، خدا کے علی الرغم، یا یہ کہ خدا سے بے نیازی میں پیش کرے گا، گویا کہ وہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، سماج پر بھی ظلم کرتا ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچائی کو جھٹلانے والا بھی ظالم ہے. پھر ایک اور بات اس پارے میں آئی ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم ہوں، تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو بتاؤ کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ تو انسان 1000 جتن کر لے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی نقصان ہونا، تو پھر وہ بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے. یہ آیت مجھے بار بار یاد آ رہی تھی. قریب میں ایک بڑے پروگرام میں گیا تھا، لاکھوں کا مجموعہ تھا. وہاں ایک بڑے عالم دین نے توحید کی دعوت پیش کی. اس سٹیج پر اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے لیڈرز بھی موجود تھے. ان میں سے ایک لیڈر مائک پر آئے، بہت برہم ہوئے، بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ کیا ایک خدا کی بات، یہ کیا توحید کی بات، یہ سب فالتو باتیں جو آپ کر رہے ہیں. گویا کہ توحید کی آواز سن کر، توحید کی بات سن کر وہ چڑ گیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ تلملا اٹھتے ہیں، وہ خار کھا جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بالکل یہ آیت اس کی تعبیر ہے. اسی آیت کی تصویر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ توحید سے بہت سے لوگوں کو چڑ ہے، اور جب ان کے سامنے شرک کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ انسانی شخصیت کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ گھر واپسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعوت دی گئی،
تو آپ نے فرمایا کہ اے جاہلو، مجھے تم کہتے ہو کہ تمہارے معبودوں کی میں پوجا کروں، عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تم تو اس کی بات نہیں مانتے اور مجھے جاہلیت کی طرف بلاتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر میں جہنمیوں کو جو ریوڑوں کی طرح ہانک کر لے جایا جائے گا، جس طرح سے انہیں جھڑکی سنائی جائے گی، جس طرح سے لے جا کر جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا، وہ منظر بھی پیش کیا گیا۔ اور جس طرح سے اہل ایمان کو بڑی عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا جنت کی طرف، جنت کے دروازوں میں ان کے لیے ویلکم کیا جائے گا، سلام پیش کیا جائے گا، تحیتیں پیش کی جائیں گی، جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے، یہ بھی بہت ہی خوبصورت منظر وہاں پیش کیا۔ سورہ زمر میں ایک آیت آتی ہے جس پر ہم آج بات کریں گے، وہ ہے توبہ پر۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اس پر انشاءاللہ ہم وہاں بات کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مومن میں پورے قرآن مجید میں جتنی تقریریں آئی ہیں ان میں سے لینتھیسٹ تقریر اگر ہے تو یہی تقریر ہے، بہت فورسفل تقریر ہے۔ وہ مرد مومن کھڑے ہو کر فرعون کے دربار میں حق کی حمایت کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتا ہے، بنی اسرائیل کو جس طرح سے مظلوم بنا کر رکھا گیا ان کے حق میں بات کرتا ہے، فرعون جس طرح سے اپنے قوم کا استخفاف کیا ہوا ہے، انہیں الو بنا رہا ہے، اس پر اس نے گفتگو کی اور بہت شاندار دلائل اس نے پیش کیے اور آخرت سے انہیں ڈرایا۔ یہ تقریر بہت ہی شاندار تقریر ہے۔ پھر اس صورت میں یہ بات بھی آئی کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی طرف انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہی زندگی کا اور موت کا مالک ہے تو اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے۔ کفار و مشرکین کو ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا کہ جہنم میں جب وہ اور ان کے متبعین جمع کر دیے جائیں گے تو آپس میں لڑائی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ انہیں دوہری سزا دی جائے۔ یہ منظر اس لیے پیش کیا کہ نادانو، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تمہیں چڑ ہے اور بعض لیڈروں کے ورغلانے میں آ کر تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن تم سب کو ایک جگہ جہنم میں جمع کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ماضی سے سبق نہیں لیتے۔ اگر تم ماضی سے سبق لیتے تو اپنی غلطیوں سے تم پلٹ کر آتے اور زندگی کو استوار کر لیتے حق پر، لیکن تم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ کلام جو رسول اللہ پیش فرما رہے ہیں اس میں ایک طریقے سے نہیں، طرح طرح سے تمہیں سمجھایا گیا ہے، طرح طرح سے دلائل دیے گئے ہیں، عقل کو بھی اپیل کی گئی ہے، جذبات کو بھی ٹچ کیا گیا ہے، زندگی کی راہ بھی روشن کر کے دکھائی گئی ہے، تاریخ سے بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں، ضمیر کی آواز کو بھی ایمپلیفائی کر کے سنایا گیا ہے، باپ دادا کے قصے بھی بتائے گئے ہیں، آسمان و زمین سے بھی سینکڑوں نشانیاں پیش کی گئی ہیں۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں تمہیں طرح طرح سے سمجھایا گیا، لیکن حیف ہے تم پر کہ اس کلام سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اس سے تم دشمنی کر رہے ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب تمہیں سزا دی جائے گی تو تمہارے اپنے جسم، تمہاری اپنی کھالیں گواہی دیں گی تمہارے خلاف۔ اس وقت تم ششدر رہ جاؤ گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی قوت دی۔ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی وہ قیامت کے دن ان کو بھی قوت گویائی دے گا جو دنیا میں بات نہیں کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھیں جو اس پارے کے اندر آئی ہیں اور میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کیا۔ آج ہم جس اسپیشل موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ گلٹ فری لائف گزارنے کا ایک پروسیس اسلام دیتا ہے، وہ ہے توبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بہترین انعام ہے کہ اس نے اہل ایمان کو توبہ جیسی دولت سے نوازا۔ توبہ کا آئیڈیا نہیں ہے، توبہ کا کانسیپٹ دنیا میں لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔
توبہ ایک ایسا موضوع ہے، پیتھولوجیکل سائیکالوجی جسے کہتے ہیں، جو نارمل سائیکالوجی ہے اس میں بھی اسے موضوع بحث نہیں بنایا گیا، اور جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے اس میں بھی اسے موضوع بحث نہیں بنایا گیا۔ البتہ اسلام پسند سائیکالوجسٹ نے اس پر کچھ لکھا ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اس پر غور کریں کہ توبہ کی نفسیاتی حیثیت کیا ہے، توبہ سے انسان کو مینٹل ریلیف کیسے ملتا ہے، توبہ کے ذریعے سے انسان جو گلٹ کانشیس کے اندر مبتلا رہتا ہے اور اس بیگیج کو آف لوڈ نہیں کر پاتا، اس برڈن سے اپنے آپ کو خالی نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں وہ اندر سے کڑتے رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو اسلام کی دولت مل جاتی ہے اور بعض لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں یا طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو گلٹی کانشیس ہے، یہ جو احساس جرم ہے، اس سے نکالنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے توبہ۔ خواتین و حضرات، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 سے 55 پر آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اکٹھے معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ 3 پوائنٹ فارمولا دیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ اسلموا لہ، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ عذاب دیکھنے کے بعد، موت کا فرشتہ آ دھمکنے کے بعد یا قیامت کا سور پھونک دینے کے بعد لوگ اگر توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں جو احسن پہلو جو تمہارے عمل کے لیے ہے، جس پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے، وہ عمل کریں، اتباع کر کے دکھائیں، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ خواتین و حضرات، ان آیتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ان پر غور کریں۔ یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جہاں تک سائیکالوجی کا تعلق ہے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، بارہا قرآن نے انسانوں کو توبہ کرنے اور خدا کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی ہے۔ نبیوں نے بھی اپنی قوموں سے بار بار کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، تمہیں دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی عطا کرے گا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، زندگی کو خوشحال بنائے گا، آخرت میں بھی خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں 1 نہیں 2 نہیں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ سائیکالوجی نے اسے موضوع نہیں بنایا، اس لیے کہ سائیکالوجی جو آج کی سائیکالوجی ہے اس میں خدا کا بھی تصور نہیں ہے اور روح کا بھی تصور نہیں ہے، اس لیے پازیٹیو سائیکالوجی میں بھی یہ مسنگ ہے اور پیتھولوجیکل سائیکالوجی میں بھی یہ سبجیکٹ مسنگ ہے۔ آج دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے جسے مینٹل برڈن کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ مینٹل برڈن لے کر چلتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے گلٹ کانشیسنس یا گلٹ فیلنگ، احساس جرم، احساس ندامت، احساس گناہ۔ اس بوجھ تلے بہت سے لوگ دبے جا رہے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہمیں دروازہ کھول دیا توبہ کا، اس نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا زندگی کو پھر سے سیٹ رائٹ کرنے کا، پھر سے جو ہے فیکٹری سیٹنگ جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا اس فطرت پر انسان واپس لوٹ کر آ سکتا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور انسان غلطی کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے،
انسانوں سے غلطی کا صدور ہونا یہ ان کی پیدائش میں ان بلٹ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو سب سے پہلا کام یہی انہوں نے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو مغفرت نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو یہ تعلیم دی گئی، تمام کتابوں میں یہ خوشخبری دی گئی کہ انسان اگر گناہ کرے، لغزش کھائے اور وہ اگر خدا کے راستے سے منحرف ہو جائے، جب بھی اسے یاد آئے فوراً وہ پلٹ کر آ سکتا ہے۔ ہمارے پاس دروازہ کھلا ہوا ہے اور انسان پھر واپس لوٹ کر آ سکتا ہے، ریپینٹ کر سکتا ہے۔ قرآن نے اسے کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، لوٹ کر آؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی کامیابی اس پر منحصر ہے کہ انسان بار بار توبہ کرے، اپنی غلطی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں کا جائزہ لے اور خدا کی مرضی کی طرف لوٹ کر آئے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اور جو توبہ کرتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار دن میں 70 مرتبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کا ایک معنی یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، توبہ کا ایک معنی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اور اس معنی کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ استغفار اور توبہ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے، لیکن ہم اسے انٹرچینجبل ورڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ استغفار تو انسان سے صبح شام انکانشیسلی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے لیے آدمی استغفار کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اسپیسیفک جو غلطی ہم نے کی ہے اسے یاد کر کے توبہ کرنا اور اس رویے کو درست کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن انٹرچینجبل استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں تعلیم دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یعنی انسان گناہ کرے تبھی توبہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے باوجود یہ فیلنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ نبوت کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا شاید میں نے نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے تھے اور حمد بیان فرماتے تھے اور استغفار کرتے تھے، اور آپ کو نبوت کا کام جب ختم ہوا تب آپ کو یہ تعلیم دی گئی۔ یعنی یہ ہے کہ انسان صرف گناہ پر توبہ نہیں کرتا بلکہ ایک بندے مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا اس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ جیسا کچھ کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا، عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ شاید میں نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بتائیے کہ جو مغفرت شدہ تھے، جو معصوم تھے، وہ خود جب اس طرح سے استغفار کرتے ہوں تو میرا اور آپ کا کیا حصار اور شمار۔ اس لیے ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا آپ کو سائیکالوجی کے حوالے سے کہ یہ جو توبہ ہے یہ کیا چیز ہے۔ توبہ دراصل خدا اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے، جو کنیکشن ہے، گناہ کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں، معصیت کے نتیجے میں اس کنیکشن کے اندر ڈسٹرپشن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو تعلق اللہ سے وہ ریلیشن شپ کٹ جاتا ہے، اور توبہ کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو استوار کر لیا جاتا ہے۔ تو بندہ اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق سے منقطع ہونے کا نام گناہ ہے، اور اس تعلق کو اثر نو جوڑنے کا نام توبہ ہے۔ چونکہ اللہ سے ہمارا تعلق مورل ریلیشن شپ ہے، اس نے ہمیں ایک مورل کوڈ دیا ہے، اور اگر شریعت ہمارے پاس مدون شکل میں نہ بھی ہوتی، جن کے پاس شریعت نہیں ہے، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، وہ بھی جو ہے اپنی موریلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آنسریبل نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اس لیے کہ مورل سینس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ اور یہ ریلیشن شپ ہے انسان اور خدا کا،
کہ وہ مورل ریلیشن شپ ہے. اور جب بھی انسان اخلاقیات کے حدود کو توڑتا ہے، فسق کرتا ہے، فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کی سائیکالوجی پر بھی اثر پڑتا ہے. تو توبہ ایک سائیکالوجیکل فیکٹر ہے، توبہ ایک اسپرچول فیکٹر ہے، توبہ ایک مورل فیکٹر ہے. اس پہلو سے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. اور توبہ کا ایکسپیرینس کرنے کے بعد انسان کے اندر پھر سے تازگی آ جاتی ہے، احساس جرم سے وہ خالی ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. خواتین و حضرات، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ نفسیات کی کتاب میں گلٹ ایک موضوع ہے، لیکن گلٹ آیا کیوں اور گلٹ جائے گا کیسے، یہ دونوں سوالات جو ہے ان آنسرڈ ہیں. گلٹ آتا کیوں ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ایک مورل بینگ ہے، اس کے اندر ضمیر کو رکھا، ضمیر کی آواز ہے، انر وائس آف گاڈ ہے. اور جب انسان اخلاقی حدود کو پھلانگتا ہے، بے راہ روی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سیکسول پرورشن کا شکار ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق مارتا ہے، تو فوراً یہاں کا بلنکر اسے بتاتا ہے کہ تم باؤنڈری کراس کر رہے ہو. یہ بلنکر فوراً بتاتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور انسان اسے دبا دیتا ہے. لیکن پھر بھی اندر کی آواز دبتی نہیں، پھر وہ ضمیر انسان کو پھر کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ جو گلٹ پیدا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس لوامہ کو رکھا، اور انسان مورل بینگ ہے، اور جب بھی وہ امورالٹی کے ایکٹ کرے گا تو لازماً اس کے اندر گلٹ کا احساس پیدا ہوگا. اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم گنہگار ہیں، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ تعالی سے توبہ کرے. تو توبہ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان گلٹ سے نکل سکتا ہے. کتنے لوگوں کے واقعات میرے پاس آتے رہتے ہیں. زندگی میں سب گناہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے گناہ سنگین ہوتے ہیں، بہت بڑے بھیانک جرم کرتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں پر ایسا ظلم کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کا رب معاف کرنے والا ہے. ان کا رب انہیں دامن کھول کر رکھا ہے، خاص کر رمضان کی راتوں میں، کہ آؤ میرے بندو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ یقین چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ خدا کی طرف انسان پلٹے گا تو گلٹ سے باہر نکل سکتا ہے. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس میں بہت سے نوجوان مبتلا ہیں، بہت سی خواتین مبتلا ہیں، بہت سے لوگ اپنی شکایتیں لاتے ہیں. ان کا نفس بہت بوجھل ہو جاتا ہے، ان کا دل بہت بھرا بھرا سا رہتا ہے، اور اسے کیسے خالی کیا جائے، کیسے دل کو سکون ملے، کیسے انر فیلنگ کو بیٹر کیا جائے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اور شیم کے ایکٹ یا اس طرح کے اور بہت سے حقوق کے غصب کرنے کے ایکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ریمورس، ایک ندامت، ایک گلٹ فیلنگ پیدا ہوتے رہتی ہے. اس سے باہر نکلنے کا راستہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ماڈرن جو اسلامک سائیکالوجی میں کچھ سٹیجز لوگوں نے بتائے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ پری کانٹمپلیشن سٹیج، یعنی وہ ڈینائی کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی. پہلے تو کہتا ہے، پھر اس کا ضمیر کہتا ہے تم نے غلطی کی. 1 2 3 4 5 مرتبہ 10 20 مرتبہ وہ ڈینائی کرتے رہتا ہے. یہ جو ہے یہ پری کانٹمپلیشن سٹیج ہے. پھر اس سٹیج کے بعد دوسرے سٹیج میں آتا ہے کہ انسان جو ہے مانتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ اس مجھ سے غلطی ہوئی، زبان کی غلطی ہوئی، آنکھ کی غلطی ہوئی، پیسوں کی غلطی ہوئی. یہ سب وہ جب سمجھنے لگتا ہے تو یہ دوسرا سٹیج ہوتا ہے جس میں کانٹمپلیشن کرتا ہے. وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، وہ احساس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، احساس ندامت کے اندر، سینس آف گلٹ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہدایت مل جائے، توفیق مل جائے، تو پریپریشن سٹیج شروع ہوتا ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کی تیاری کرتا ہے، سوچتا ہے، دعا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، جن پر اس نے ظلم کیا ان تک وہ پہنچتا ہے اور ان سے معافی چاہتا ہے. تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے ذہنی طور پر. یہ تیسرا سٹیج ہے پریپریشن کا. چوتھا سٹیج ہے ایکشن سٹیج. پریپریشن اور ایکشن کے بیچ میں شیطان مداخلت کر لیتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ توبہ کروں، پھر اس کے بعد کسی اور کام میں لگا دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ رات میں اٹھ کر دعا کر لوں گا،
رات میں گہری نیند سلا دیتا ہے. پھر اس کے انسان سوچتا ہے جمعے کے دن میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، اور جمعے کے دن کسی اور کام میں مصروف کر دیتا ہے. تو پریپریشن اور ایکشن کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے. جتنا جلد انسان ایکشن میں اترے اتنا جلدی وہ توبہ کر سکتا ہے. تو 4th اسٹیج ہے ایکشن اسٹیج، جس میں انسان اسٹریٹجی بناتا ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ جو اس سے غلطیاں ہو گئیں، جو بیڈ ڈیڈز ہو گئے، اسے کیسے ٹھیک کریں اور اپنے بیہیویئر کو کیسے چینج کریں. جو گناہ اس نے کیا اس گناہ کو چینج کرنے کے لیے اسے بیہیویئر کو چینج کرنا پڑے گا. یہ بیہیویئر کو بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بعض نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور جب میں انہیں کاؤنسلنگ کے ذریعے بتاتا ہوں کہ تم اپنا یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ سبمٹ کر دو، تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور بعض نوجوان ہی جو میرے پاس لا کر دے دیتے ہیں، میں اپنی الماری میں رکھتا ہوں کئی دنوں تک، اور صرف ایک GSM فون رکھ کر جیب میں چلتے ہیں. ایکشن اسٹیج میں انسان کو بہت مشکل ہوتی ہے اپنی غلطی کو سدھارنے میں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ایکشن اسٹیج میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. حق کسی کا واپس لوٹانا ہے. کسی کی زمین میں 2 فٹ آپ نے گھر بنا لی تو اپنے گھر کو توڑ کر ہٹانا پڑتا ہے. میراث میں آپ نے 10 سال پہلے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا تو آج حصہ دینا پڑتا ہے. ایکشن اسٹیج بہت مشکل اسٹیج ہے، لیکن ایکشن اسٹیج 4th اسٹیج ہے. اور اس کے بعد 5th اسٹیج یہ ہے مینٹیننس اسٹیج، یعنی توبہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انسان اب مرتے دم تک پاک صاف ہو گیا. ہر آن پیر کے پھسلنے کا امکان ہے، لغزش کے کھانے کا امکان ہے، گناہ میں ڈوبنے کا امکان ہے. تو مینٹیننس کرتے رہنا پڑتا ہے، بار بار توبہ کرتے رہنا ہے، بار بار استغفار کرتے رہنا ہے. اور رمضان کا مہینہ خاص کر آتا ہے، انسان جو ہے ری ہالنگ کرے، انسان اوور ہالنگ کرے، اپنے آپ کو ری اورینٹ کرے اور ایک نئی شخصیت کو دریافت کرے. توبہ کے ذریعے سے یہ ممکن ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سٹیج ہوتا ہے ریلیپس کا، کہ پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ایک بار گناہ کیا، ایک بار توبہ کیا، پھر دوسری مرتبہ وہی گناہ کیا تو پھر دوسری مرتبہ بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور انسان توبہ کرے تو بدل سکتا ہے. خواتین حضرات، اب اپنی بات کے اختتام پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ توبہ کے جو سٹیجز ہیں وہ تو میں نے پورا ایک سرکل بتایا تھا، لیکن توبہ کا جو سٹیج ہے ان میں سب سے پہلا سٹیج یہ ہے کہ آدمی آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی. میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ دعاؤں میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پھر اس کے بعد کر کے نکل جاتے ہیں. جن لوگوں نے دعا کی انہیں پتا نہیں کہ کس گناہ کی معافی وہ مانگ رہے تھے، پھر اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اسی ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہی ان کا رویہ ہوتا ہے. تو مجموعے میں تو دعا کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کس غلطی پر وہ توبہ کر رہے ہیں. اس لیے انفرادی طور پر جب ہم دعا کریں تو پہلا کام ہے، فرسٹ کام ہے، آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وہ گناہ ہے جسے مجھے چھوڑنا ہے. زبان سے میری غلطی ہوتی ہے، غصہ میں کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کرتا، میں اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، میری کمائی میں حرام کمائی موجود ہے، میں غصہ زیادہ کرتا ہوں، میں نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، میں فلاں کام کرتا ہوں. یہ انسان پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا. تو پہلے آئیڈینٹیفائی کرے گا تب ریگریٹ کرے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. آئیڈینٹیفائی ہی نہ کرے تو توبہ تو کرے گا برائے نام، الفاظ تو ادا کرے گا، لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ کس گناہ پر وہ نادم ہے. تو نمبر 1 آئیڈینٹیفائی کرنا. نمبر 2 یہ ہے کہ سنسیئر ریپینٹنس کرنا، یعنی یہ کہ اب اس کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، اب میں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کروں گا، اب میں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا، اب میں لوگوں کا مال نہیں کھاؤں گا. یہ سنسیئر ریپینٹنس دوسرا سٹیج ہے کہ گناہ روکنا پڑے گا. اور اس کے بعد تیسرا سٹیج آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن ریمورس. جو ہمارے اندر جو ریمورس پیدا ہو گیا، جو ندامت پیدا ہو گئی، اسے کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنسیئرلی اب وہ گناہ پھر نہیں کریں گے. یہ بار بار ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، یہ ڈی ایسکلیشن ہوتا رہے گا. یعنی ریمورس کا ڈی ایسکلیشن، احساس ندامت کو نیچے لے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار نیکی کی طرف ہم لوٹتے رہیں اور بار بار ہم خدا تعالیٰ کی طرف لوٹتے رہیں. پھر اس کے بعد 4th سٹیج ہے انگیجمنٹ. اللہ سے انگیج کرنا، بندوں سے انگیج کرنا. اللہ سے انگیج توبہ کرنا ہے، بندوں سے انگیج یہ ہے کہ ان کے جو حقوق مار لیے گئے وہ واپس دے دیں،
انہیں جو گالی دی گئی جو کر معافی مانگے، ان کی غیبت کی گئی تو ان سے معافی مانگے۔ تو بندوں سے انگیجمنٹ، خدا سے انگیجمنٹ، یہ 4th سٹیج ہے کہ انسان توبہ ایسا ہی کرتا ہے کہ خدا سے بھی معافی مانگتا ہے، بندوں سے بھی جا کر معافی مانگتا ہے۔ اور 5th اینڈ فائنل سٹیج ہے وہ مینٹیننس کا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کا دروازہ اپنے آپ پر بند کرے، اور اس کے لیے صحیح طریقہ ہے کہ کثرت سے نیکی کرے، نیکی کے کام میں لگے، قرآن کی تلاوت کرے، نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جب انسان بار بار غلطی کر رہا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ صاحب یہ غلطی پر میں کنٹرول نہیں کر پاتا، تو آپ نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے، کیونکہ پیسے محبوب ہوتے ہیں، جیب سے اسے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ پر وہ جرمانہ عائد کرے، اور جب وہ صدقہ دے تو اتنا دے کہ جس سے اسے فیل ہو کہ صاحب یہ میرے پیسے چلے جا رہے ہیں، اتنا صدقہ وہ دینے لگے گا۔ تو ایک بار گناہ کرے گا، ایک بار صدقہ دے گا، دوسری بار گناہ کرے گا، دوسری بار صدقہ کرے گا، تو دھیرے دھیرے صدقہ اسے اس برائی سے روک دے سکتا ہے۔ تو یہ مینٹیننس کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ 5 سٹیج سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اپنی گفتگو کے اختتام میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ یہ کہ سورہ فاتحہ خود جو ہے توبہ کی صورت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ 5 مرحلوں کو آپ چیک کر لیجئے نماز میں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو لرز جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ خدا کے آگے کھڑا ہے، خدا عرش پر متمکن ہے، خدا دیکھ رہا ہے ہماری ایک ایک غلطی کو، ہمارے ایک ایک گناہ کو، دل میں اٹھنے والے جذبات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کسی زمانے میں شاید انسان پرسیو نہ کر سکتا تھا، لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے CCTVs لگنے کے نتیجے میں کسی بڑے آفس میں آپ چلے جائیے تو ایک بڑی دیوار میں بے شمار اسکرینز ہوتے ہیں، اور پورے کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان اس روم میں، اس دیوار میں دیکھتا ہے کہ ہزاروں کیمرے کیمپس میں لگا دیتے ہیں، فیکٹریز میں اور کمپنیوں میں، اور ایک روم میں بیٹھ کر انسان دیکھتا ہے۔ آج انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل کو آبزرو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش میں بیٹھا ہے، بھائی ہم کھڑے ہو کر اس کے سامنے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے اپنی غلطی کا ادراک کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اسٹیٹ آف اویکننگ، اویکن ہوتا ہے، وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا اسٹیج ہے وہ ہے دا اسٹیشن آف انسائٹ، آدمی کو شعور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی آتی ہے، روشنی جیسے ہی آتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میری رہنمائی ہونی ہے، تو ایاک نعبد وہ کہتا ہے، پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ انسائٹ پیدا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے انسان کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا مرحلہ کہا وہ ہے دی اسٹیشن آف پرپز۔ اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی ایسے نہیں جانوروں کی طرح چرنے چگنے کے لیے بھیج دیا گیا، پرپز ہے، اور وہ پرپز اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ مجھے راستہ نظر نہ آ جائے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، وہ انسان پوچھتا ہے۔ توبہ جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر کس طرح سے امبائبڈ ہے، بہت شاندار طریقے سے انہوں نے بتایا کہ 5 مرتبہ ہم نماز میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ان منزلوں سے ہم گزرتے ہیں، ان اسٹیشن سے گزرتے ہیں۔ تو ان اسٹیشن سے گزرتے ہوئے یہ تیسرا اسٹیشن ہے جس میں پرپز آف لائف معلوم ہوتا ہے، اور آخری اسٹیشن یہ ہے کہ آدمی ریزالو کرتا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہو گیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو راہ حق سے بھٹک گئے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ اس کا ریزالو ہے، یہ اس کا کمٹمنٹ ہے، خدا سے ایک سوئی سے وہ پوچھتا ہے کہ میں اب سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت عزم کر لیا تو اب عزم کے مطابق نماز کے بعد عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی توبہ کے سلسلے میں بہت شاندار رہنمائی ملتی ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے وہ اس سے بہت ہی محظوظ ہوں گے اور بہت سے نئے نکات آپ کے سامنے آئیں گے۔ خواتین و حضرات، میں اپنی گفتگو ختم کر چکا اور آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انفرنس کی حیثیت سے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں نمبر 1 یہ ہے کہ ہم پن پوائنٹ کریں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، اور پن پوائنٹ کر کے اسی پر توبہ کریں۔ آج کی رات ایک موضوع پر کریں،
کل کی رات دوسرے موضوع پر کریں، پرسوں رات تیسرے موضوع پر کریں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں سارے گناہوں کو آپ تذکرہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے الگ الگ ایک موضوع پر اطمینان سے گفتگو کریں اور ایسی معافی چاہیں اور ایسا توبہ کریں کہ پھر اس کے بعد گناہ کی طرف آمادگی نہ ہو. آخری بات یہ ہے کہ انفرنس وہ یہ ہے کہ اصل توبہ یہ ہے کہ انسان کا دل ملامت کرنے لگے، دل شک ہو جائے، دل پارا پارا ہو جائے، دل کے اندر بہت زبردست تکلیف پیدا ہو جائے کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کر دیا، میں نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے. جب تک دل کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، انسان کا دل محسوس ہوتا ہے کہ وہ شک ہو چکا ہے، وہ پارا پارا ہو چکا ہے گناہوں کے نتیجے میں، پھر توکل سے اس دل کے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے اور توبہ کے پیسٹ لگا کر اسے پھر سے سالم بناتا ہے. پھر عبادت کی روشنی ان کے اندر آتی ہے تو پھر سے ایک نیا دل لے کر، ایک نئی زندگی لے کر انسان میدان عمل میں آتا ہے. یہ دل کی کیفیت کا پیدا ہونا یعنی دل تکلیف محسوس کرے، دل روئے، دل خدا کے حضور جھک جائے اور اس کی حالت زار ہو جائے، اور جب تک انسان توبہ نہ کرے پھر دل کے ٹکڑے جمع نہ ہو جائیں. یہ کیفیت جس دن پیدا ہوتی ہے وہ اصل توبہ کی کیفیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.